الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پنجاب کے الیکشنز کو مؤخر کرنے کا جو اعلان ابھی ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، اکتوبر 8، 5 مہینے ایک ہفتے کی ڈیلے تقریباً، جو تاریخ پہلے طے پائی تھی صدر پاکستان نے، جو تجاویز تھی اس میں سے ایک سلیکٹ کیا تھا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو جب نے 8 بجے کے شو میں شام کہا تھا کہ گورنمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی ہیں آج، اور اب تو بالکل ہی آمنے سامنے آ گئی ہیں. اب تو کلیئر ہے کہ ایگزیکٹو اور الیکشن کمیشن ایک سائڈ پہ ہیں اور سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی دوسری سائڈ پہ. اب کلیئرلی اب سپریم کورٹ بلائے گی اور ان کے وہی سٹانس ہوں گے کہ جی ٹروپس نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، ان لوگوں کو بلائیں گے. انٹرسٹنگ چیز اب یہ دیکھنی ہوگی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو بلاتی ہے سپریم کورٹ، وہ کیا کہتے ہیں آگے، بیکاز یہ تو اب کلیئر اب کنٹرویننگ دا کانسٹیٹیوشن ہے نا. 90 دن اور 5 مہینے کٹھے آپ نے ڈال دی ہیں، تو بیسیکلی تو آپ نے ایگزیکٹو کا سٹانس آپ نے سیکنڈ کیا ہے کہ جی اکٹھے ہی کروا لیں پھر الیکشن سارے، بجائے اس کے کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا پھر نیشنل اسمبلی آپ ڈیزالو کر دیں، آپ وہ الیکشن پہلے موو کر لیں اگر آپ کو اکٹھے ہی الیکشن چاہیے. لیکن آپ نے یہ والے ڈیلے کر کے لے گئے اکتوبر میں، جو کانسٹیٹیوشنلی پاسبل نہیں ہے. سو ناؤ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. لیٹس سی 190 کے تحت اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے آرٹیکل کے تحت آل انسٹیٹیوشنز ٹو اٹس ایڈ، تو آپ کو یاد ہوگا جب شہزاد حسین قریشی صاحب کا سین ہوا تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا اس وقت کہ آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی گورنمنٹ کہے گی تو ہم بات کریں گے ورنہ ہم نہیں آتے. تو وہ بھی ایک سچویشن اور تھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جہاں انسٹیٹیوشن مائٹ سے نو ٹو دا سپریم کورٹ. ایک بہت بڑا کوشچن مارک اٹھ گیا ہے کہ اب آئین آگے آئے گا، کیا ہوگا، ایک ویکیوم تو بن گیا. اور ان انٹرم گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے، جو گورنمنٹ کا وہ آئی 90 دن کے لیے تھی، اس سے 90 دن میں الیکشن کروانا تھا انٹرم گورنمنٹ نے. یہ کس قانون کے تحت اکتوبر تک بیٹھے گی؟ تو واٹ ہیپنس دیر ٹو مینی کوسچن مارکس. اور یہ سیدھا آئینی بحران تو ہے، اور آئینی بحران اور جس طرح پولیٹیکل چل رہا ہے یہ تو اب لگتا ہے کہ غیر جمہوری سولوشن ہی نکلیں گے چیزوں کے. آپ نے جس طرح کہا کہ خیر یہ تو آپ نے آخر میں بڑی خطرناک بات کر دی، لگتا ہے غیر جمہوری سولوشنز نکلیں گے چیزوں کے. آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن لگتا ہے ایک سائڈ پر ہے. یہ پی ڈی ایم کا مائنڈ سیٹ، کیونکہ بہت عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، کامنٹری کر رہے ہیں پالیٹکس کے اوپر، اس وقت کی جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ڈیلے کر کے عام انتخابات پورے ملک میں اکتوبر 2023 میں ہو جائیں؟ از دیٹ دا مائنڈ سیٹ دیٹ دے ہیو، یا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر سے بھی آگے وہ لے جانا چاہتے ہیں ون وے اور دی ادر؟ نہیں، میرا دیکھیں میں پروگرام سے بھی کہتا رہا ہوں کہ نظام ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے اپوزیشن سے، کہ اپوزیشن چاہتی ہے نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے ایک نیا آرڈر نکلے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر نظام گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری گورنمنٹ ہوتی ہے، تو پھر نظام بچائے گا کون؟ آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر میں بھی کوئی اکنامک حالات اچھے نہیں ہونے، دے اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس. اور آج کا جو یہ سین ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اب آپ کا یہ جو آئی ایم ایف کا سین ہے اور ڈیلے ہو جائے گا. So there's a big twist in situation now کہ کون سی گورنمنٹ ہے، کیا ہے، آئی ایم ایف کس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل ریالٹی کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے. So things are only going to get worse. I think the government would like کہ یار بھلے نظام گر جائے اور ہم پھر وہ بیانیہ بیچیں گے کہ ہم نے ریاست پہ سیاست کو قربان کیا. I don't think کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن میں چاہتے ہیں. نظام گرنے کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں، آپ نظام گرنے کی بات آبویس ہے یار، اب تو آبویس ہے. ہم جس بات کو کہہ رہے تھے اب تو بالکل انفولڈ ہونی شروع ہو گئی ہے نا چیزیں. دیکھیں آج جو تقریر بھی تھی انٹیریئر منسٹر صاحب کی، آج وہ کلیئر ڈیفائنس تھی نا سپریم کورٹ کی. جب آپ کہیں کہ جی آپ کے فیصلے کے تحت اگر الیکشن ہوا تو اس سے افراتفری پھیلے گی، اس سے انتشار پھیلے گا، اس سے انارکی پھیلے گی، آپ اپنا فیصلہ ریویو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ بے شک نظام گر جائے؟ بالکل، گورنمنٹ کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ گورنمنٹ کے اینگل سے سوچیں. اچھا اگر آپ پی ڈی ایم ہیں اور آپ کو یہ لگے کہ الیکشن عمران خان جیتے گا، کیا آپ 5 سال عمران خان کے نیچے رہنا چاہیں گے، یا یہ برداشت کر لیں گے کہ کوئی اور آ کے بیٹھا رہے جس میں آپ بھی باہر ہو اور عمران بھی باہر ہو، اور آپ کی یہ بلیف ہو کہ آپ تو 5 سال کی ولڈرنس کاٹ لیں گے؟ لیکن پھر اس میں ریاست کا ہے مالک صاحب، اس میں لوگ عوام 22 کروڑ لوگ کی طرح ریاست کا ہے اس سوچ کے اندر. ہم پاور پالیٹکس کی بات کریں، پیپل ڈونٹ میٹر. یہ تو ساری گیمز ہی اپنی پاور گیمز ہیں. اس میں آپ کی میری کی بات، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو کالے پیلے لوگ ہیں.
we are expendables. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نظام گر جائے؟ نہیں جی ہرگز نہیں. آپ کے سوال کی مجھے تو بنیادی سمجھ نہیں آتی. نہیں وہ میں تجزیہ کیا نا ابھی مالک صاحب نے، اگر آپ سن ہی رہے تھے. نہیں میں سن رہا تھا جی، میں سن رہا تھا. وہ تو مالک صاحب کا تجزیہ ضرور ہے، مگر بالکل جی ہم تو بلکہ اس نظام کو بچانے والے ہیں. ہم نے تو اس نظام کو، آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے سائفر جیسے جھوٹ کو بنیاد بنا کے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے جیسی سیریس کانٹروینشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے، کس طرح آئین کو انہوں نے پامال کیا. تو ہم نے تو جی ہمیشہ اس طرح کی فاشزم، اس طرح کی پچھلے چند دنوں میں جو ہم نے دہشت گردی ان کی طرف سے دیکھی ہے، اس کے باوجود ہمیشہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اپنی آپشنز کو ہی ایکسرسائز کیا ہے. اور جمہوری جماعت جو کہ آئین میں اور ریاست کی اسٹرینتھ میں بلیو کرتی ہے، ریاست کی یونٹی میں اور انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ میں بلیو کرتی ہے، اسی طرح ہمیشہ ایکٹ کیا. اور اب الیکشنز تو کروا نہیں رہے آپ لوگ. اور اگر آپ جمہوریت میں ریاست کی دیکھیے، ہم الیکشنز کروانا ہمارا کام ہی نہیں ہے جی. الیکشنز کروانا نہیں، ہم دیکھیے الیکشنز کب ہونے چاہیے کب نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر تو دیکھیے یہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے. نہیں خواہش تو آپ لوگوں کی ہے نا کہ الیکشنز نہ ہو، جب اس کا اظہار بھی آپ کرتے رہتے ہیں خواہش کا. نہیں دیکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے. الیکشنز جب 30 اپریل کا اسکیجول آیا ہوا تھا پنجاب الیکشنز کا، تو ہم اپنی اسی حساب سے تیاریاں کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہمارے ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ اگر الیکشنز ہوں گے تو فساد ہوگا. وہ جو ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ الیکشنز ہونے نہیں چاہیے. یہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے، اس کے اوپر ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوسچن جس طرح آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ریز کیا کہ اگر آپ کی صوبے کے انتخابات ہو جاتے ہیں اور وفاق میں پھر ایک حکومت ہوتی ہے، تو ایک ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے جو کہ جس میں ابھی ایک انپریسیڈنٹڈ سی سچویشن ہے جس میں دیگر کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ارائز ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک موقف ہے حکومتی ریپرزینٹیوز کا، وہ انہوں نے ریز بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ جب بھی الیکشن کمیشن نے انٹیریئر منسٹری سے یا فائنانس منسٹری سے ان کا موقف پوچھا یا ڈیفنس منسٹری سے، تو انہوں نے اپنی جو گراؤنڈ سچویشن تھی وہ ایکسپلین کی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے. تو انہوں نے ہی آج یہ فیصلہ کیا ہے. اور دیکھیے یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشنز جب بھی ہوں، پی ایم ایل این پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، سب سے زیادہ کامیاب جماعت ہے اور کامیاب ہسٹوریکلی رہی ہے. اور ہم اس دفعہ بھی جب بھی الیکشن ڈٹ کے لڑیں گے. اور اس دفعہ بھی جب تک الیکشن سے اسکیجول نہیں ہوا تھا، جب سے اسکیجول سسپینڈ نہیں ہوا تھا، ہماری تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. پیمانے کے مطابق کس پیمانے پر تول کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این مقبول ترین جماعت؟ وہ آٹا آپ کو پتہ ہے کل کتنا؟ کیا نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم نہیں ہے؟ آج کی بات کریں نا، 3.5 سال ہو گئے سر، وہ واپس ہی نہیں آئے. اور قوتوں نے ان کو بار بار نکالنے کی کوشش کی ہے. 3.5 سال لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، واپس ہی نہیں آ رہے. آج کی بات کریں نا، پہلے تو ہیں وہ وزیر اعظم رہے ہیں پہلے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، آپ مجھے کوئی عامر یا سیاسی شخص بتا دیں جو اپنی ایک سیریسلی ال وائف کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل میں چل کے خود آیا ہو، اس چیز کے باوجود کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو پھر اب کیوں نہیں آ رہے؟ اس چیز کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ ججمنٹس ان کے خلاف بھونڈی ہیں، کس طرح ایک پوری مشینری نے ملا کے ان کو اب کیوں نہیں آ رہے سر؟ ہٹایا، اب کیوں نہیں کس طرح ان کو جیل میں ڈالنے کا منصوبہ ڈالا، اس کے باوجود جی اب کیوں نہیں آ رہے؟ تب آ گئے جو کچھ آپ نے کہا، اب کیوں نہیں آ رہے؟ جی دیکھیے نواز شریف صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کو ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی کم ہوا تھا اور ان کی اچھی خاصی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خود انڈیپینڈنٹ بورڈ نے ویریفائی کر کے کیا صورتحال ہے ویسے پلیٹلیٹس کی آج کل سے؟ ان کی میڈیکل کنڈیشنز. اور دیکھیے نواز شریف صاحب یہ حق رکھتے ہیں ایز دی فارمر 3 ٹائم پرائم منسٹر آف دا کنٹری، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے، وہ ملک آئیں گے. وہ پہلے بھی مقبول لیڈر رہے ہیں پاکستان میں، اور آج بھی ہماری جماعت میں وہ حق رکھتے ہیں، بالکل وہ حق رکھتے ہیں. پاکستان کے عوام. ٹھیک.